This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान, साबिक डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, मक्स स्पेशल प्रोग्राम में आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से मैं हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार और ख़यालात के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमारा जो आज का मौजू है वो है अल्लामा इकबाल और फ़लसफ़े ज़िंदगी। इससे पहले मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ, बल्कि 2 लेक्चर, अल्लामा इकबाल और फ़लसफ़े मौत। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर, अल्लामा इकबाल और फ़लसफ़े ज़िंदगी। नाज़रीन, ये मौजू भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आज पहले हिस्से में मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि जिंदगी क्या है, जिंदगी का मफ़हूम क्या है। आम तौर पर जिंदगी का मफ़हूम क्या लिया जाता है और हकीकत में जिंदगी का मफ़हूम क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनकी नज़र में या उनके फिक्र में जिंदगी क्या है। और फिर इसी मौजू के दूसरे हिस्सा में मैं हज़रत अल्लामा इकबाल की शोर आफाक बहुत मशहूर नज़्म है खिज़्र राह, उसमें उन्होंने जिंदगी के मौजू पर, बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर जो है अपने अपने फिक्र से हमें नवाजा है। तो दूसरे हिस्से में मैं उस नज़म के हवाले से आपसे गुफ्तगू करूंगा। आज इस पहले हिस्से में, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि जिंदगी का आम मफ़हूम क्या है, हम जिंदगी का मफ़हूम उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक हम जो ये हजरत इंसान है, जो ये बनी आदम है, इसका कायनात में क्या मकाम है, कायनात की निस्बत से इसका क्या मकाम है। जब तक हम इस मकाम को नहीं पहचानेंगे तब तक हम कभी भी जिंदगी के असल मफ़हूम या जिंदगी की जो असलियत है, उसकी जो हकीकत है, उससे हम कभी भी रोशनास नहीं हो सकेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की मिट्टी से, तो उसमें उस मिट्टी के पैकर में अल्लाह पाक ने
اپنے نور کا ایک حصہ اس پہ پھونکا، اس کو ودیت کیا. اور پھر صرف اپنا نور ہی نہیں بلکہ اللہ پاک نے اپنے علم سے بھی، علم کا بھی ایک حصہ حضرت آدم کو نوازا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات یا اپنا جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے اس کا جب ایک جزو آدم علیہ السلام کو نوازا تو تبھی حضرت آدم علیہ السلام اس مقام پر آئے کہ جہاں اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. یہ واقعہ قرآن پاک میں درج ہے. اللہ پاک نے خود اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے. تو ابلیس نے اس سے انکار کیا، تکبر کیا، لیکن باقی تمام فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس بنی آدم کا کیا مقام ہے. پھر اللہ پاک نے اسے اپنا خلیفہ بنا کر اس زمین پر بھیجا. تو اگر ہم غور کریں تو یہ جو بنی آدم ہے، جو انسان ہے، اس کو تو اللہ پاک نے وہ مقام دیا، وہ عزت دی، وہ اعزاز بخشا جو کہ اعزاز صرف اللہ پاک کی ذات سے منسوب ہے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس کو سجدہ جائز ہے اور کسی کو سیدھا جائز نہیں ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا مسجود بنا کر اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کو خلیفہ بنا کر اس پوری کائنات کا، اور پھر اسے اشرف المخلوقات کہہ کر اس کو وہ مقام دے دیا، اپنے نیب کا، اپنے خلیفہ کا مقام دے دیا. تو جب تک ہم اپنے اس مقام کو، انسان اپنے اس مقام کو نہیں پہچانے گا، تب تک وہ زندگی کے فلسفے کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکے گا. تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مقام دیا ہے اور یہاں بھیجے اپنا نائب بنا کر، یقیناً انسان کی جو زندگی ہے، انسان نے جو یہاں زندگی گزارنی ہے، وہ بھی اسی مقام اور مرتبے، اسی اعزاز کے مطابق ہونی چاہیے، تبھی آپ سے زندگی کہہ سکیں گے. زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک انسان کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، باتیں کرتا ہے اور شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، انہیں کھلاتا پلاتا ہے، انہیں بڑا کرتا ہے، جوان کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اعلیٰ مناصب پر پہنچتا ہے، مال و دولت کماتا ہے. یہ زندگی کے عوامل ضرور ہیں، لیکن یہ کام
بچے پیدا کرنا، ان کو پالنا، پھر صرف یہ نہیں بلکہ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. ہر جانور بچے پیدا کرتا ہے اور انہیں پالتا ہے، لیکن انسان کا مقام تو اس سے بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، انسان کو اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. پھر انسان کو اپنے نور سے، اپنے علم کا وجود دیا، اس کو یہ قوت، اس کے اندر یہ صلاحیت ودیت کی کہ انسان اس کائنات کو سمجھے اور اس کو تسخیر کرے. تو اس لیے جو انسان کی جو زندگی ہے وہ اگر انسان نے صرف یہ کیا کہ اپنے بچے پیدا کیے، ان کو یا خود تعلیم حاصل کی، اعلیٰ عہدہ حاصل کر لیا، مال و دولت کما لیا، یا ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال و دولت پر عیاشی کر لی، ہمارا جو تصور ہو گیا ہے زندگی کا بدقسمتی سے وہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، اعلیٰ عہدے پر فیض ہو گیا، اقتدار حاصل کر لیا، مال و دولت کما لی، عیش و عشرت کی زندگی گزار لی، نوکر چاکر، محلات، کوٹھیاں، بنگلے، اگر زندگی کی یہ سہولتیں مہیا کر لی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے بہت کامیاب زندگی گزاری. لیکن میرے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی کا جو ہے یہ سب سے نچلا درجہ ہے. اگرچہ ہم جب اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہم تو حقیقت ہے زندگی کے اس جو کم ترین جو معیار ہے، ہم تو اس سے بھی نیچے زندگیاں ہم لوگ گزارتے ہیں اور اس کو جو ہے اس پر فخر کرتے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم انصاف نہیں کرتے، ہم دوسروں کا حق کھاتے ہیں، ہم گنڈا گردی کرتے ہیں، اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، قانون شکنی پر فخر محسوس کرتے ہیں، عیاشی اور مال و دولت کے سر کے اوپر بدمستیاں ہم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. یہ بڑا معیار ہے زندگی کا. عیاشی کر لو، سیر سپاٹے کر لو، شرابیں پی لو، مال و دولت کما لو، لوٹ مار کر لو، کاروبار میں بھی بددھیانتی کر کے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کما لو، اور اس مال و دولت کے سر کے اوپر اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان کو آگے لے کر جاؤ، انہیں عیاشیاں کرواؤ. شاید یہ زندگی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی تو جانوروں کی زندگی سے بھی بدتر زندگی ہے. البتہ اگر کسی شخص نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ایک اعلیٰ عہدے پر فیض ہوا اور اس عہدے کے ساتھ انصاف کیا، دیانتداری سے کام کیا، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی، ان کو اچھی تعلیم دی، ان کی یقیناً ان کی ضروریات کو پورا کیا، یہ ایک نارمل جو زندگی کا
ایک معیار، ایک وہ ہے. لیکن حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو ہیں، ان کا معیار، ان کی جو فکر ہے وہ اس سے کہیں بلند تر ہے زندگی کے متعلق. انہوں نے فرمایا ہے، گر تو بھی خواہی مسلمہ زیستن، گر تو بھی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جدا قرآن زیستن. کہ اے مسلمان، کیونکہ ان کا جو مخاطب ہے وہ مسلمان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اصل زندگی کیا ہے، اصل زندگی صرف اور صرف قرآن پر عمل کرنے سے ہے. وہ ضابطۂ حیات جو کہ اللہ پاک نے اپنے نبی آخر الزماں کے ذریعے، جو ضابطۂ حیات، جو دین اپنے قرآن کے ذریعے اور پھر اسوہ رسول کے ذریعے جو ہمیں بھیجا ہے، اصل جو زندگی ہے وہ زندگی جو کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضامن ہے، وہ زندگی جسے ہم اعلیٰ ترین زندگی کا مقام دے سکتے ہیں، اور وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رہنے والی زندگی ہے. وہ زندگی صرف اور صرف قرآن پر عمل کرنے سے ہی وہ زندگی حاصل کی جا سکتی ہے. اور اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں سورہ الاحزاب میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ تمہارے لیے حضور پاک، نبی پاک کی جو زندگی ہے، جو اسوہ ہے، وہ سب سے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. اور یہ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، اور پھر عملی طور پر ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، اس کے متعلق تو غیر مسلم بھی ان کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکے. بے شمار غیر مسلم جو مفکرین ہے اور دانشوروں نے، انہوں نے ہمارے نبی پاک کو نوع انسانی یا تاریخ انسانی کا کامیاب ترین انسان قرار دیا ہے. وہ لوگ جو ان کو نبی بھی نہیں مانتے، ان لوگوں نے بھی ان کو اپنے نبی سے، مائیکل ہارٹ کی بہت مشہور تصریف ہے دا 100، میں نے وہ پڑھی ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ پڑھیں. ایک عیسائی جو ہے وہ نوع انسانی، تاریخ انسانی کے 100 سب سے زیادہ ان شخصیتوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے تاریخ انسانی کو اور انسانی تہذیب کو اور نوع انسانی کو سب سے زیادہ متاثر کیا. اس میں مائیکل ہارٹ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا درجہ دیا ہے. اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر اس نے انہیں مقام دیا ہے. اس کے باوجود کہ امریکہ، یورپ اور ساری جو بے شمار یہودیوں، ہندوؤں، عیسائیوں نے
لاکھوں کی تعداد میں اسے جرح کی، اسے تعویلیں دی کہ نہیں، حضرت محمد دنیا کے تاریخ انسانی کے سب سے کامیاب انسان نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور وہ خود عیسائی ہونے کے باوجود اس نے لکھا کہ میں آج بھی قائل ہوں اس بات پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ شخصیت ہے جو کہ نوع انسانی کی کامیاب ترین شخصیت ہیں۔ یہ ان کا خراج تحسین ہے۔ یہ ہے ایک کامیاب زندگی کا عملی نمونہ جو کہ نبی پاک نے دیا، اور اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو حضرت علامہ اقبال نے اس حقیقت کو جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی زبان سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے ریفرنس سے یہ حقیقت ان الفاظ میں بیان کیا، ان شعروں میں، کہ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر یہ کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ تو یہ ہے وہ خراج تحسین جو کہ اللہ پاک نے اپنے نبی آخر زمان کو دیا، اور ہمارے لیے انہیں ایک عملی نمونہ بنا کر بھیجا۔ چنانچہ ناظرین اور حاضرین، یہ طے ہے میری اس دلیل سے، اس گفتگو سے، کہ دنیا میں کامیاب جو زندگی ہے وہ اس کا جو نمونہ ہے، عملی جو نمونہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات میں تو یہ ہے ہمارا پہلا بنیادی جو اصول ہے کہ کامیاب زندگی جو ہے وہ انہی اصولوں کے اوپر ہی تعمیر ہوگی جو اصول قرآن نے بیان کیے ہیں اور عملی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسوہ میں ہمیں دیے گئے ہیں۔ یہ تو ایک بنیادی اصول ہو گیا۔ اب اس کی جو آگے جزئیات ہیں وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں، جس میں انہوں نے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ انہوں نے خودی کا ذکر کیا ہے۔ خودی کیا ہے، اس کے اوپر اس سے پہلے میں اپنے 2 لیکچرز میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ خودی وہ وصف ہے، وہ خوبی ہے کہ جب انسان اپنے اندر، ایک مسلمان، ایک مرد مومن، جب اپنے آپ کو خودی کے اس زیور سے، خودی کی اس صفت سے اب وہ اپنا لیتا ہے اور اس مقام پر آ جاتا ہے۔ اس خودی کی تفصیل میں آج اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ میں پہلے تفصیل عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ ہے وہ سب سے پہلی انگریڈینٹ ایک اعلی زندگی کا جو ہے وہ
ریکوائرمنٹ جو ہے، انگریڈینٹ، وہ ہے خودی. اور یہ بھی کہا کہ یہ پیام دے گئی ہے، یہ پیام دے گئی ہے مجھے وعدے صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی. تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روسیائی. تو یہ ہے خودی جو پہلا انگریڈینٹ ہے ایک کامیاب اور ایک مثالی زندگی کے لیے، کہ جس انسان میں خود ہی نہیں ہے وہ کبھی بھی ایک اعلیٰ، ایک عرفہ زندگی کبھی نہیں گزار سکتا. اس کا جو دوسرا انگریڈینٹ ہے ایک کامیاب زندگی کا، وہ ہے یقین، محکم اور عمل. کہ جب تک آپ کو اپنے نظریے پر، اپنے عقیدہ پر، اپنے دین پر، اور اپنے جو مشن ہے زندگی کا، جب تک اس کی صداقت پر اور اس کی حقانیت پر آپ کو پورا ایمان نہیں ہوگا، اس کی سچائی پر، اس کی صداقت پر جب تک آپ کا ایمان پورا مضبوط نہیں ہوگا، اور پھر جب تک آپ زندگی کے اس مقصد کو جو آپ نے اپنی منزل بنائے ہیں، جب تک آپ اس کے لیے عمل نہیں کریں گے، عملی جدوجہد نہیں کریں گے. اور میں نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یقین، محکم اور عمل، مسلسل عمل، جدوجہد، اور اس کے بعد محبت. یہ فرمایا یقین، محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یقین، محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. اور محبت کیا ہے؟ محبت یہ محبت نہیں ہے جسے ہم مجازی محبت کہتے ہیں، بلکہ یہ محبت وہ ہے جو کہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں پیش کیا کہ نگہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز. نگہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے. تو خودی کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ نے زندگی کا ایک اعلیٰ مقصد، وہ کوئی زندگی نہیں ہے جس میں کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے. اور اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بہت اعلیٰ انجینئر ہونا چاہیے. وہ انجینئر جو کہ انجینئرنگ کے پروفیشن میں تخلیق کرے، نئے نظریات پیش کرے، اس میں انقلاب لے کر آئے. اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ اس پیک ڈاکٹر ہونے چاہیے کہ جہاں علم طب میں، میڈیکل سائنس میں یا سرجری میں آپ نے کوئی نیا نظریہ پیش کیا ہو، کوئی نئی ایجاد کی ہو، کوئی نیا نام بنایا ہو. اگر آپ سیاستدان ہیں تو آپ کا وہ نظریہ ہو کہ آپ نے
آپ قوم کو کہاں لے کر گئے ہیں، اپنے ملک کو کتنی ترقی دی ہے، اتنی ترقی، اور آپ کا وہ مشن ہے کہ جہاں آپ اقوام عالم میں اپنے ملک اور قوم کو سر بلند کریں، ایک اعلیٰ مقام پر لے کر جائیں۔ اگر آپ کھلاڑی ہیں تو وہ نام پیدا کریں جس سے اتنا آپ کے اتنے بڑے کھلاڑی بنے، اتنی محنت کریں کہ اس سے آپ کے ملک اور قوم کا نام روشن ہو۔ چنانچہ زندگی جو ہے وہ مقصد کے بغیر، کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ بالکل وہ ایک نارمل سی زندگی ہے، لیکن اعلیٰ جو زندگی ہے وہ ایک مقصد کے ساتھ ہے، ایک مشن کے ساتھ ہے، اور وہ مشن بھی ایسا ہو کہ جس پر آپ کا یقین پختہ ہو، جس کے لیے آپ جد و جہد کریں، اور جس کے لیے آپ اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں کہ آپ اس عظیم مقصد کو حاصل کر سکیں۔ اور آخری جو بات ہے اس سلسلے میں وہ ہے جد و جہد۔ زندگی کے اندر جد و جہد کرنا، مشکلات کا مقابلہ کرنا، اور اپنے پرعزم رہ کر پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اس مقصد کو حاصل کرنا جو آپ کے اعلیٰ مقصد آپ نے اپنی منزل بنایا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ چنانچہ ناظرین، یہ ہیں وہ انگریڈینٹس، وہ جزیات جو کہ ایک اعلیٰ ایسی زندگی جو کہ آپ کو زندہ جاوید کر دے۔ یہ جو عارضی ہماری زندگی ہے، ہم جب یہاں سے روانہ ہوں، جب آپ روانہ ہوں یہاں سے، آپ کے دن روانہ ہونا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کے بعد لوگ آپ کو بھول جائیں، بلکہ وہ زندگی اس کے بعد آپ کو لوگ یاد رکھیں اور آپ کو اپنا ہیرو بنائیں، آپ اپنی تاریخ کے اندر بطور ایک ہیرو کے طور پر آپ یاد کیے جائیں۔ یہ ہے وہ زندگی جو کہ جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک حقیقی زندگی سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس موضوع کے پہلے حصہ میں نے آپ کو زندگی کے متعلق بتایا کہ زندگی کا کیا تصور ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایک جو اعلیٰ زندگی ہے اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں، ان کے کیا اجزائے ترکیبی ہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کے دوسرے حصہ میں حضرت علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے خضر راہ، جس میں باقاعدہ ایک جو ہے اس کے جو حصہ ہے وہ ایک موضوع زندگی کے اوپر ہی انہوں نے خصوصاً زندگی کے کامیاب یا ایک اعلیٰ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر انہوں نے اپنے خیالات کا خیال تخلیق کی ہے۔ تو میں انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ انجینئر ممتاز احمد خان کو مکس اسپیشل پروگرام میں آج کے اس موضوع کے حصہ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.